التسلیم انا من اشراط القیامہ ان یرفع العلم ویکسر الجہل۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حبیبی یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئیں یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ حضرات، وقت کی قلت دامنگیر ہے، میں اس لیے جلدی جتنے اسٹیج پر جلوہ فرما ہیں، خاص کر صدر اجلاس رہتے علامہ فیصل صاحب قبلہ اور آپ سب کی دعائیں تھوڑی دیر کے لیے چاہتا ہوں، سب پورے اور کامل توجہ کے ساتھ درود پاک کا تحفہ رسول کریم کی بارگاہ میں نظر کریں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ دائمۃ علیک وعلی آل سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھ رہے ہیں بہت بڑے شاعر سے آپ نے سنا اور دوسرے بڑے شاعر جلوہ فرمائے احسان شاکر صاحب۔ ابھی خوب اچھی نعتیں سماعت کرنی آپ لوگ، پھر زوردار اصلاحی تقریر بھی سنیں گے امیر سنت دعوت اسلامی سے۔ تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت میں ایک خاص پہلو پر کچھ عرض کرنے کی غرض سے حاضر آیا ہوں۔ میں نے قرآن مقدس کے سورہ آل عمران 3 پارے کے آیت طیبہ کے حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پاک بے نیاز فرماتا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک وہ صرف اور صرف جو پسند ہے خدا کو وہ اسلام ہے۔ دین کا معنی کیا ہے؟ آسان زبان میں اب چاہے انگریزی بہت اچھی ہو نہ ہو، لوگ بولتے ہیں لائف اسٹائل، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ سوال یہ ہے کہ پہلے سوچئے یہ جو زندگی گزارنے کی بات کر رہے ہیں، یہ زندگی کس نے دی ہے آپ کو؟ زندگی آپ کو کس نے دی ہے؟ یہ رات اور دن آپ کو کس نے دیے ہیں؟ یہ سر سے پیر تک سارے آپ کے جسم کے اعضاء آپ کو کس نے دیے ہیں؟ بہت آرام سے، ایسے زندگی سے میں اسی پر تھوڑی دیر آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ نہیں چاہتے، کون نہیں چاہتا کہ سر سے پیر تک میرے جسم کا ایک ایک پارٹ، ایک ایک حصہ اور جسم کے سارے پارٹس ہمارے محفوظ رہیں، اچھے رہیں؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سر کے بال جو کاٹ کر تراش کر نالیوں میں کبھی بہتے دکھتے ہیں، اور اگر وہی سر جھڑ کے سر گنجا ہو جائے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ بدنما لگتا ہے انسان۔ یہ کٹنے اور تراشی جانے والے بال بھی کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے آپ کے لیے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں عرض صرف اتنا کرنا چاہتا ہوں، اگر سر بال سے خالی ہو جائے تو بال اگانے کے لیے لوگ کتنی جتن کرتے ہیں، کتنی جتن کرتے ہیں۔ ایک پہلو یہاں رکھیے، سر میں اگر بال نہ ہوگے لوگ کتنی جتن کرتے ہیں، ایک پہلو یہاں رکھیے۔ دوسرا پہلو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پیر کی سب سے چھوٹی انگلی اگر اس میں تکلیف اور اذیت ہو جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے لوگ کتنی جتن کرتے ہیں۔ دوسری بات، زندگی جو ہمیں رات اور دن کے شکل میں ملی ہے، جو موبائل میں 10 گھنٹہ 5 گھنٹہ تفریح میں یہاں وہاں گالی گلوج لڑائی جھگڑے میں جو خرچ کر رہے ہیں، اگر وہی زندگی کا وقت ہمارے ہاتھ سے چھٹتا دکھائی دیتا ہے اور لگتا ہے کہ اب چند لمحے میں ہماری جان جسم سے نکل جائے گی، تو پھر اس وقت ہمارا کیا حال ہوتا؟ کتنی جتن کرتے ہیں کہ ابھی زندگی کچھ اور میری بچ جائے۔ ذرا ماں بہنیں بھی غور سے سنیں، آپ بھی توجہ سے۔ کتنی جتن کرتے ہیں کہ سر میں بال اگ جائے، کتنی کوشش کرتے ہیں کہ پیر کی چھوٹی انگلی کی بھی تکلیف، بولیں آپ لوگ، تکلیف دور ہو جائے۔ کتنی تدبیر کرتے ہیں، کتنی تدبیر کرتے ہیں کہ زندگی کے کچھ وقت ہمارے اور بچ جائیں اور موت کچھ ٹل جائے۔ کرتے ہیں کوشش۔ سوال یہ ہے کہ جس نے یہ نعمت سر سے لے کر پیر تک دیے ہیں، اس کی مرضی پر یہ نعمتوں کا استعمال کتنا ہو رہا ہے؟ کیا کہنے، بہت اچھا اشارہ، کتنا ہو رہا ہے؟ اگر بال اس نے دیے ہیں تو یہ بال آپ کے سر میں کس کو دکھانے کے لیے ہیں؟ شادیوں میں دیکھیں ماں بہنیں بال کس کو دکھاتی ہیں، اور آپ کے آنکھ پر پردہ پڑا ہے۔ لگتا ہے کہ شادیوں میں بال دکھانے میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے،
کس دین کے ماننے والے ہیں؟ اسی دین کے نا جس دین کو ہمارے اور آپ تک پہنچانے کے لیے بدر میں لوگوں نے اپنے جانیں قربان کی تھی۔ یہ وہی دین ہے نا جو دین احد سے چل کر ہمارے گھر تک آیا ہے۔ وہی دین ہے نا جس احد میں رسول کریم کے جسم نازنین کو اتنا زخمی کیا گیا کہ جسد پاک سے خون مبارک بہ نکلا۔ یہ وہی دین ہے نا۔ اس دین میں جس دین کے ماننے والے بال بگاڑ رہے ہیں، چہرہ بگاڑ رہے ہیں، اپنی نیتیں بگاڑ رہے ہیں، اپنے دل خراب کر رہے ہیں، اپنے ذہن گندا کر رہے ہیں، جس دین کو لے کر آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں، یہ دین وہی ہے نا جو احد سے چل کر آیا، جو بدر سے چل کر آیا، جو حنین سے چل کر آیا، اور یہ وہی دین ہے۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ مدینے کے تصور آپ لوگوں کے دلوں میں بسا رہے تھے، بساؤ 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 مدینے کا تصور، اس لیے کہ جس گھلی لوگ بھلا دیں گے مدینے کی ڈگر، بس وہیں دیکھنا ایمان کا لٹیرا ہوگا، وہیں ایمان کا لٹیرا ہوگا۔ اس لیے یہ موبائل اور یہ سوشل میڈیا، اور اب تو ایک نئی تحریک جو چلی زین زی، نئی تحریک سنا ہے کہ نہیں؟ ینگ جنریشن، نئے عمر کے لڑکے اور نئے عمر کی لڑکیاں، زین جی جو نیا چلا جنریشن، کہنے کو تو وہ اپنے کو کہتے کہ ہم ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہے ہیں، علم کی طرف بڑھ رہے ہیں، مگر وہ ماں باپ کے بے ادب ہو رہے ہیں، مذہب سے بیزار ہو رہے ہیں، ادب سے نیچے اتر رہے ہیں، اخلاق و کردار سے گر رہے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا چاہے جس ٹیکنالوجی اور جس ترقی اور جس علم کی بات کرے، سب جاننا مصطفیٰ کریم کے قدم پاک کی برکتیں، علم چاہے کوئی ہو۔ اس لیے کہ آج اگر کوئی ٹیکنالوجی اور تحقیق پر آسمان پر پہنچ رہا ہے تو پہلے مصطفیٰ کریم نے کہہ دیا تھا، پہلے مصطفیٰ کریم نے کہہ دیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جو بھی کوئی سوکھی یا گیلی چیز ہے اس کی ساری تفصیل کتاب مبین قرآن پاک میں بیان ہے۔ پہلے مصطفیٰ کریم نے کہہ دیا۔ اور مسند محمد بن حنبل کی حدیث، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کیا دنیا بات کرے گی ہوا میں پرواز کرنے والے، ان کے پاس کیا تھا؟ یہ سب مصطفیٰ کریم کے بارگاہ سے نکلے ہوئے علم سرمائے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ سے تب تشریف لے گئے، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا أَذْكَرَنَا مِنْهُ عِلْمًا۔ مصطفیٰ کریم تب ہمارے بیچ سے تشریف لے گئے جب انہوں نے یہ حقیقت سمجھا دیا کہ آسمان میں اڑنے والا پرندہ کس طاقت کی بنیاد پر۔ اس لیے کسی ترقی کے نام پر آپ کو چندھیانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جدید ٹیکنالوجی کے نام پر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم جب نہیں تھے تو یہ سب ترقی کے نام و نشان نہیں تھے۔ پہنچو بریلی، آپ کے سامنے راز کھلے گا۔ بریلی کے قلندر کہتے نظر آئیں گے، وہ جو نہ تھے، اور سے بولو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو، کچھ نہ ہو۔ اما جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ اس لیے جان عالم مصطفیٰ کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا گئے۔ ینگ جنریشن، نوجوان، سب سے گزارش ہے یہ سوشل میڈیا، یہ نئی تہذیبیں آپ کو اخلاق و کردار سے کہیں دور اور بیزار نہ کر دے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس خدا نے بال جیسی نعمت دی، میری ماں بہنوں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، یہ بال جس نبی کے صدقے میں آپ کو ملا، اس نبی نے بال رکھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ کس کام کے لیے؟ کس کام کے لیے؟ یہ جلسے اسی لیے ہوتے ہیں۔ اب ایک بات اور سیرت کا، تاریخ کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سر سے پیر تک یہ جو لائف اسٹائل کا ایک جملہ استعمال کر رہے ہیں، زندگی کا دستور، تو یہ دستور ہی کو دین کہتے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو یہ جب سر سے پیر تک سارے پارٹ، سارے اعضاء خدا نے دیے تو اس کو اپنی مرضی سے کیوں گزار رہے ہیں؟ ہے تو نہیں ہمارے آپ کے، ہیں ہمارے بنائے ہوئے۔ ایک انگلی ٹوٹ جائے کو دنیا میں اتنا میڈیکل سائنس ترقی کیا، دوسری انگلی آپ کو بنا کر نہیں دے سکتا، اور اگر بنا کر دے گا لکڑی کا تو وہ مڑے گا ہی نہیں، اس لیے یہ خوبیاں نہیں پیدا ہو سکتی اور لاکھوں کا پیسہ جائے گا۔ مفت میں اتنی نعمتیں جو اللہ نے دی ہے، بڑے ادب سے گزارش ہے ذرا لائف اسٹائل اپنی اتنی پاکیزہ بنائیں،
اتنی بہتر اور اتنا عمدہ بنائے کہ قرآن مقدس نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف وہ اسلام ہے جو خدا کو پسند ہے، یعنی آپ کی زندگی کا طریقہ۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، اتنی محبت سے آپ کربلا والوں کا نام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے شعراء کرام کو۔ احمد الفتاح صاحب نے جو سما باندھا مدینے کے ذکر کا، کبھی سوچتے ہیں مدینہ جانے کے لیے لوگ کیسا ترستے ہیں اور کتنا تڑپتے ہیں؟ کس کے دل میں یہ تڑپ نہیں ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اور میرے مرشد گرامی تاج الشریعہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، اور دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے میں، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا۔ آپ سوچیں ذرا اس تصور کو سامنے رکھیں، آپ سوچیں مدینے کی وہ دھرتی ہے جہاں لوگ مرنے اور مٹنے کی تمنا کرتے ہیں، اور تاج الشریعہ تو اعلیٰ حضرت کے بلڈ ہے نا، خون ہے نا، اور اعلیٰ حضرت کے دل میں عشق ہے مدینے والوں کا، یعنی ابو بکر و عمر۔ حضرت عمر بن خطاب کیا کہا کرتے تھے؟ وہ عمر جن کو نبی نے نام لے کر جنتی کہا، بخاری کی حدیث، نام لے کر عمر نے جن کو نبی نے جن کو جنتی کہا، وہ عمر کہتے تھے بخاری میں ان کی دعا ہے، ہم دعا کرتے دولت مل جائے، شہرت مل جائے، عزت مل جائے، حضرت عمر دعا کرتے تو کہتے ہیں اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کر اور اپنے محبوب کے شہر مدینہ میں موت عطا کر، شہر مدینہ میں موت عطا فرما۔ چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی اور شہادت کی موت ہوئی اور مدینہ پاک میں ہوئی۔ تب انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا جاؤ اما عائشہ صدیقہ سے کہو کتاب الجنائز میں جاؤ کہو کہ وہ نبی کے بغل میں جو جگہ ہے نا دفن ہونے کی اجازت عطا فرما دیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کتنی قیمتی دھرتی ہے، بس ایک جملہ بخاری شریف کتاب الجنائز کا، جب اما عائشہ صدیقہ نے حضرت عمر کو اجازت دی تھی کہ ہاں دفن ہو جائے وہاں، حالانکہ میں نے اپنے لیے رکھا تھا لیکن آپ نے فرمایا فلا اؤثر نفسی علی عمر، میں عمر پر اپنی ذات کو ترجیح نہیں دوں گی، جاؤ عمر سے کہو اجازت ہے وہیں وہ دفن ہو جائے۔ جب اجازت ملی حضرت عمر کو، حضرت عمر نے جو جملہ کہا ہے وہ ذرا سنیے۔ حضرت عمر نے فرمایا ما کان شیء اہم الی من ذلک المبد، آسمان و زمین گواہ ہو جاؤ کعبہ تیری شان بڑی بلند ہے، عرش الہی تیرا مقام بڑا اونچا ہے، مگر کہتے ہیں عمر کے نزدیک اس لیٹنے کی جگہ میں جو دھرتی اور وہ مٹی ہے اس سے قیمتی تو کچھ بھی نہیں، اس سے قیمتی تو کچھ بھی نہیں۔ آپ لوگ سنیں اس سے قیمتی تو، اب رکیے بس آرام سے ذرا سنیے ایک بات، جب مدینے کی دھرتی جہاں رسول کریم کا جسد پاک لگا ہے وہ کعبہ کیا عرش سے بھی افضل ہے، کعبہ کیا ادب کا حس زیر آسماں از عرش نازک تک، نفس گم کردہ آیت جنید و با یزیدی جا، عرش سے بھی افضل ہے۔ اب ذرا سنیے، وہی مدینہ میں حضرت امام حسین رہتے تھے، اسی مدینے میں حضرت زین العابدین رہتے تھے، اسی مدینے میں حضرت سیدہ زینب رہا کرتی تھی، اور یہ سب سفر کر کے کہاں پہنچے؟ حضرت امام حسین شہید کہاں ہوئے؟ ذرا جلدی بولیے بس تھوڑی دیر، بس 5 منٹ۔ کہاں حضرت امام حسین کہاں شہید ہوئے؟ علی اکبر کہاں؟ قاسم کہاں؟ اونو محمد کہاں؟ رہنے والے مدینے کے، مدینہ جانے کے لیے سب تڑپتے ہیں۔ میں بات کیا کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ دین ہے کون سا جس دین کو چھوڑ کر انگریزوں جیسا رہنا، انگریزوں جیسی شادی، آوارہ جیسی بال، بد اخلاقوں جیسی بات چیت، ہمارے بچے اور ہماری بچیاں سارے کریم سارے پاؤڈر 1 گھنٹے کی شادی کے لیے، کہاں جا رہی ہماری نسلیں، کہاں بھاگ رہے ہیں، کس طرف دوڑ رہے ہیں۔ سنو کربلا کے نام لینے والوں، اب ذرا نام لینا پہلے دل پر ہاتھ رکھ کے ایک بار سوچنا، مدینہ چھوڑ کر کہاں گئے لوگ؟ کوفہ گئے۔ بولے کہاں گئے لوگ؟ آپ اپنا گھر اپنا بار چھوڑ کر مدینہ جاتے ہیں، یہ لوگ مدینہ چھوڑ کر کوفہ گئے۔ علامہ فیصل صاحب جلوہ بار ہیں، ذرا ان سے پوچھے حضور دنیا تو مدینہ جانا چاہتی ہے، مدینے میں مرنے کی تمنا کرتی ہے، مدینے میں رہنے کی فکر کرتی ہے، مگر کیا فکر تھی نبی کے گھر والوں کو مدینہ چھوڑ کر کوفہ گئے تھے؟ کیا کہنے، کس فکر نے انہیں کوفہ پہنچایا تھا؟ کس درد نے انہیں کوفہ پہنچایا تھا؟ کس طرف نے انہیں کوفہ پہنچایا تھا؟ اے فجر تک سونے والے، فجر کی نماز چھوڑنے والے، کربلا والے کی یاد ہے تیرے سینے میں؟
ماں باپ کو ستانے والے کربلا والا کی یاد ہے تیرے سینے میں، بے ادبی اور گستاخی کرنے والے کربلا والوں کے محبت ہے تیرے سینے میں، اپنے دین سے دور ہونے والے، غیروں کی طرح بال، غیروں کی طرح شادیاں، غیروں کی طرح چال، غیروں کی طرح تہذیب، غیروں کی طرح رہن سہن ہے تیرے دل میں کربلا والے کی محبت، تو مجھے بتاؤ کہ مدینہ چھوڑ کر کربلا کیوں گیا؟ کیوں گیا؟ نبی کا خاندان تو وہ ہے الحسن والحسین سید و شباب اہل الجنہ، حسن و حسین تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، کیوں گئے تھے کوفہ؟ کیا جواب ہے؟ بتائیں بھائی، کیوں گئے تھے کوفہ؟ دین بچانے۔ کیوں گئے تھے؟ اسلام کو بچانے۔ اور آپ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اور آپ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس دین کو، جس دین کو کربلا نے بچا کر ہمارے گھر تک پہنچایا، اس دین کی کیا اہمیت ہے ہمارے پاس؟ دین کسی عمارت کا نام نہیں جو مدینے میں بنا تھا، یا دین کسی قلعے کا نام نہیں جو مکے میں بنا تھا، دین کسی بلڈنگ، کسی حویلی کا نام نہیں جو بغداد میں بنا تھا، بلکہ دین ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک نظام ہے، جس کو اللہ نے ہمارے اور آپ کے سب کے لیے بنایا۔ ایک ضابطہ اور ایک اصول ہے، ایک نظام ہے۔ اسی نظام اور اسی ضابطے کو بچانے کے لیے مدینے کے رہنے والے نبی کے گھر والوں نے کربلا تک جا کر یزیدیوں سے کہا، یزیدی اس دین کو اور اس دین کے سانچے کو اور اس دین کے اصول کو تم بدلنا اور پامال کرنا چاہتا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ہم اتنی قیمتی جانیں دے سکتے ہیں، مگر اس دین کو ایک انچ کے برابر بدلتے دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا۔ بس میری تقریر ختم۔ التجا آپ سے یہ ہے، یہ علماء کرام بیٹھے، پوچھئے کہ شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا، صحیح ہے؟ شہیدوں کو غسل، اس کا مطلب کربلا میں جتنے لوگ شہید ہوئے انہیں غسل، بولیے غسل نہیں دیا گیا ہے، وہ ایسے ہی دفن ہوئے ہیں، اور قیامت، بس آخری بات سن لیجئے ایک آدھ منٹ میں، قیامت کے دن وہ شہداء ایسے ہی خون میں لت پت اٹھیں گے۔ سن لو سراڈی کے مسلمانوں، آس پاس جتنے میری ماں بہنوں، سن لیں سب، کربلا میں جہاں جوان مرد شہید ہو رہے تھے، وہاں شہر بانو دیکھ رہی تھی، حضرت سکینہ دیکھ رہی تھی، حضرت زینب دیکھ رہی تھی، اور بڑبڑ کہہ رہی تھی کہ ہمارے لال کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، زینب بھی کہہ رہی کہ میرے بھیا حسین، میرے بیٹوں کو بھی انہوں محمد کو جنگ میں جانے کا موقع دو۔ جوان بھی کہہ رہے مجھے بھی جانے دینا چاہیے۔ آخر ہم کیسے حسینی ہیں کہ مسجد میں 2-4 رہیں، ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہیں، ہم دکانوں میں موبائل چلاتے رہیں، ہم تفریح کاٹتے رہیں، ہم خدا کی نعمت کھاتے رہیں، کپڑا اچھا چاہیے، مکان اچھا چاہیے، گاڑی شاندار چاہیے، اور قرآن شریف کیسا پڑھ رہے ہیں، نماز کیسا پڑھ رہے ہیں، سجدہ کیسے کر رہے ہیں، وضو کیسے کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں کیسے، کچھ پتہ ہی نہیں۔ نعمتیں اچھی اچھی چاہیے اور عبادتیں جیسے من چاہیے ویسے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آخری بات کے طور پر کہ قیامت کے دن سارے شہداء ویسے ہی کھڑے ہوں گے جیسے خون میں لت پت دفن کیے گئے۔ تو ذرا تصور میں لائیے تو کہ کربلا میں 6 مہینے کا علی اصغر خون میں لت پت شہید ہے، قیامت کے دن کھڑے ہوں گے آپ کے سامنے۔ اونو محمد 9 سال 11 سال کے بچے ہیں، خون میں لت پت کھڑے ہوں گے میدان حشر میں آپ کے سامنے۔ حضرت قاسم، حضرت علی اکبر خون میں لت پت کھڑے ہوں گے۔ ماں بہنوں، ایک طرف ان کے خواتین شہزادیاں نبی کی ہوں گی، ایک طرف یہ شہزادے ہوں گے۔ اگر آپ سے کسی کربلا کے جوان نے پوچھا کہ یہ جان میں نے دیا تھا دین کو تیرے گھر تک پہنچانے کے لیے، وہ دین تیرے گھر پہنچا تو اس دین پر تو نے کتنا عمل کیا؟ اللہ یاد ہے نا وہ منظر جب سرے شہداء کرام لے جایا جا رہا تھا شام لے جایا جا رہا تھا، تو شام کے قریب جب خبر ہوئی حضرت سہل بن سعد سعدی کو، تو انہیں سوچا رہی ہے نبی کے گھر والوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، دوڑے گئے دیکھو کچھ کام آ سکوں، تو وہ روتے بلکتے آگے بڑھ رہے تھے۔ رہتے سکینہ نے اپنے قریب، ذرا ماں بہنیں سنیں غور سے، سکینہ نے اپنے قریب انہیں بلایا، پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ پہلا انسان ہے جس کے آنکھوں میں آنسو دیکھ رہی ہوں، کیا ہمارے اس حال پر آپ کو کچھ غم اور تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا تکلیف تو اتنی ہی کہ میں بتا نہیں سکتا، کیا میں کچھ کام آ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا سکینہ رضی اللہ عنہا نے کام آنا چاہتے کہاں؟ کہا بس، غور سے سنیے گا، غور سے آپ بھی سنیے گا، انہوں نے یہ نہیں کہا میں پیاسی ہوں پانی پلا دو، بہت تکلیف ہے وہیں کہیں آرام کرا دو، نہیں، دین کو کیا کہا؟ مذہب کو کیا کہا کہ بس اتنا کر دو، یہ جو شہداء کے سر ہیں نا نیزوں پر، وہ ہم لوگوں کے قریب ہیں، جب لوگ سر کو دیکھتے ہیں ہم لوگوں پر لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں،
لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں، چادریں ہماری چھین لی گئی ہیں، ہمارے لیے پردے کا اہتمام نہیں ہے، لوگوں کی نظریں پڑ رہی ہیں، بس اتنا کرو کہ تم سروں کو آگے کر دو تاکہ لوگوں کی نظریں ادھر جائیں اور ہماری طرف لوگوں کی نظریں۔ اللہ کیا جواب دیں گے قیامت کے دن، جہاں حیا اور جہاں پردہ اتنا ہے، جہاں تکلیف اور زخم اتنا اور حیا اتنی ہے۔ آپ سے گزارش ہے، اپنے اندر ماں بہنوں سے گزارش ہے، آپ سب بھی ایک حیا اپنے اندر پیدا کریں، دین پر چلنے کا، اس دین پر عمل کرنے کا جو دین ایسی تکلیفوں کے ساتھ آپ تک پہنچایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مدرسے کو آباد رکھے، مدرسین کو آباد رکھے۔ اب یہ جو مدرسے ہیں، یہ مدرسوں سے انہیں شہداء کرب و بلا کی تعلیم آپ کو دی جاتی ہے۔ آپ سچ بتائیے، اگر یہ مدرسہ سرائیڈی کا نہ ہوتا، یہ جلسہ نہ ہوتا، یہ علماء کرام کا قافلہ آپ کے سامنے ہوتا، یہ باتیں آپ کے سامنے ہوتی، یہ مدرسے نہ ہوتے، یہ سارے مدرسے کے پڑھے علماء یہ علماء ہوتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مدرسے میں امام چاہیے، رمضان میں اگر آپ کو تراویح چاہیے، تو پھر آپ کو مدرسے کو بچانا ہی مدرسے کو، اور مدرسے کی نسبت بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے۔ اللہ نے نبی بھیجا، قرآن نازل کیا، رسول اللہ نے اس نظام کو، دین کو آگے بڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں ایک مدرسہ قائم کیا جس کو اصحاب صفہ کہتے ہیں، جس کو اصحاب علامہ فیصل صاحب نے بڑے قریب سے بار بار اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ سب بزرگوں نے، حاضرین سب نے دیکھا ہے کہ آج بھی وہ پہلا مدرسہ دنیا مسجد نبوی میں آج بھی وہ موجود ہے، آج بھی وہ وہاں صحابہ کرام 70 صحابہ گھر بار چھوڑ کے رہتے، انہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ذرا ان کی پڑھائی سنیے، بخاری کی ایک حدیث، وہ کہتے ہیں کہ آقا اسمعوا منک حدیثا فانساہ، آقا میں آپ سے بڑی حدیثیں سنتا ہوں مگر میں بھول جاتا ہوں۔ بخاری شریف جلد ثانی کتاب المغازی، بہت حدیثیں سنتا ہوں آقا مگر میں بھول جاتا ہوں۔ آپ لوگ بھی ذرا توجہ، اب بھولنے کی بات حضرت امام شافعی نے بھی اپنے استاد حضرت امام وکی سے شکایت کیا تھا، کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی بترک المعاصی فان العلم نور من نور الہ ونور الہ لا یعطی قلب العاصی۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حضرت وکی سے کہا کہ میں پڑھتا بہت ہوں مگر میں بھول جاتا ہوں، تو میرے استاد، ذرا غور سے، جو طلبہ کرام ہیں، آپ لوگوں کے لیے بات ذہن میں آ گئی، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے استاد سے کہا حضور پڑھتا بہت ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، تو جانتے ہیں کیا کہا حضرت علامہ فیصل صاحب؟ پانی دم کرتے ہیں کہ بڑا فائدہ ہوتا ہے، تعویذ کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے، مگر ایک حدیث پاک کا نسخہ جو رسول کریم نے، وہ جو حضرت امام شافعی نے کہا ہے، وہ ذرا سنیں کیا ان کے استاد نے کہا، کیا کہا؟ شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد وکی سے شکایت کیا بھول جانے کی، تو فرمایا فاوصانی بترک المعاصی، انہوں نے کہا سب سے پہلا کام کرو کہ گناہ کو چھوڑ، کیا کہنے، گناہ کو چھوڑ دو، گناہ کو کیوں اس لیے کہ فإن العلم نور من نور اللہ، کیونکہ علم اللہ کے نور کا حصہ ہے، وَنُورُ إِلَٰهِ لَا يُعْطَىٰ قَلْبُ الْعَاصِی، اللہ کا نور نافرمان دل کو نہیں دیا جائے، کیا کہنے، واہ، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ لوگوں سے بھی ادب سے گزارش، ذرا موبائل سے بچ کر پڑھنے کی طرف، اساتذہ کے ادب کی طرف۔ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے شاگردوں کو فارغ کیے نا، مجاہد ملت، حافظ ملت، ان لوگوں کو، برہان ملت، ان لوگوں کو، تو کہتے ہیں لائبریری لے گئے اور لائبریری کی ساری الماریاں کھول دی، اور صدر الشریعہ فرماتے ہیں حافظ ملت وغیرہ سے، مجاہد ملت سے، کہ یہ دیکھو جتنی لائبریری میں کتابیں ہیں نا، یہ درسگاہ کی کتابیں ہیں، آپ لوگوں نے اس میں اکثر کتابوں کو پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی، کہا حضور پڑھا بھی دیکھا، اب ذرا سنیے آپ لوگ، کہتے ہیں ہاں سنو، یہ کتابیں ساری ایک طرف، ان کا علم ایک طرف، اور استاد کا ادب تنہا ایک طرف، اللہ واہ واہ واہ، استاد کا ادب ایک طرف تنہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اساتذہ کی خوب ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استاد کا اگر ادب سیکھنا ہو تو قرآن مقدس کے سورہ حجرات سے سیکھیے کہ نبی معلم کائنات ہے، کیا ہے نبی؟ نبی معلم کائنات ہے، نبی استاد ہے۔ رب نے کہا میرا محبوب تیرا استاد ہے، نہ میرے نبی کے آگے چلو، نہ میرے نبی کے آواز سے آگے اونچی آواز میں بات کرو، ولا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ ادب آپ کو سکھانے کے لیے سورہ حجرات بہت کافی ہے۔ تو میں بات آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا تھا، کہتے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں بہت سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں، تو آپ کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا ابسط رداءک، چادر پھیلا،
کیا کرو؟ چادر پھیلاؤ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے چادر پھیلا دی, نبی نے 3 لب ڈالا, اپنے چہرے پر ملا, کہتے ہیں فلم انساہ بعدہ, اب اس کے بعد تو میں کچھ بھولا ہی نہیں. عرض یہ کرنا ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کا ادب کریں, اپنے علماء کا ادب کریں, مدارس کے بقا اور تحفظ کی فکر کریں. میں آپ کی چھوٹی مجلس میں بھی یہاں آ کر کہا تھا, پھر آج کہتا ہوں, مدارس کی حفاظت آپ سب کی زندہ, آپ سب کے لیے ضروری ہے. کربلا والوں کی روحانیت آج آپ کے بیچ آ رہی تو مدارس کی, شہداء احد و بدر و حنین کی روحانیت کی خوشبوئیں آپ تک پہنچ رہی ہیں تو وہ دینی مدارس سے. اس لیے آپ سے التجا ہے ان مدارس کی بقا اور تحفظ کی تدبیریں آپ کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. سب قطع لسان خطا سے توبہ, استغفر اللہ. آپ پڑھیں گے نا, السلام علیکم.